بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلطنت میں دو لڑکیاں کٹھی پیدا ہو گئی، ایک بادشاہ کے گھر اور ایک کسی عام آدمی کے گھر۔ جو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئی وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، شہزادوں کی طرح رہنا، شہزادوں کی طرح کھانا پینا سب کچھ نوکر چاکر تھے۔ اور ایک عام آدمی گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی، وہ بالکل کھانے پینے سے اور دیگر معاملات سے اس سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اسے کھانا اور دودھ وغیرہ مشکل سے ملتا تھا۔ اور دونوں ایک جیسی تھی، دونوں کی شکل بالکل ہو بہو ایک جیسی تھی۔ جو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئی شہزادی، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے لکھنا پڑھنا جو بھی کرنا ہے، کھانا پینا سبھی ایک محل میں ہی رہنا ہے۔ اور اس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور جائے وغیرہ، دنیا دیکھے، باہر کا رہن سہن دیکھے، جنگلات وغیرہ دیکھے۔ لیکن جو دوسری لڑکی تھی اسے یہ شوق تھا کہ وہ اسے اچھا کھانا ملے اور وہ باہر گھومے پھرے وغیرہ۔ ایک دن وہ بادشاہ کے گھر میں کے محل کے سامنے سے گزری اور اس کا دل بہت کرتا تھا کہ اس محل میں اندر میں داخل ہو کر دیکھ لے، لیکن جو وہاں کے نوکر چاکر تھے انہوں نے اسے ڈانٹا۔ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر شہزادی محل سے باہر آئی اور نوکروں کو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی اس طرح کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، اور اس کو لڑکی کو لیا اور ساتھ محل کے اندر داخل ہو گئی۔ اور شہزادی نے محل میں جا کر اس لڑکی کو اچھے اچھے کھانے کھلائے، طرح طرح کے لباس پہنائے، سب کچھ اسے مل رہا تھا۔ اور وہ لڑکی چاہتی تھی کہ مجھے اگر ایک دن اس محل میں رہنے دیا جائے تو میں بہت خوش ہوں گی، ایسا ہی ہے کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ تو شہزادی نے کہا میں باہر دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، باہر کے جنگلات، باہر والے معاملات دیکھنا چاہتی ہوں۔ دونوں کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ شہزادی کہنے لگی کہ آپ میرا لباس پہن لے اور اپنا لباس مجھے دے دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شہزادی نے اس عام لڑکی والا لباس پہنا اور باہر نکل گئی۔ باہر نکلنے لگی تو گارڈ نے اسے نہ پہچانا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو تھوڑی دیر پہلے محل کے اندر گئی تھی۔ شہزادی کو ملازموں نے پاؤں مارا اور گرا دیا۔ شہزادی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی کہ میں تمہیں سبق سکھاؤں گی۔ نوکر کہنے لگے تو عام سی لڑکی ہے، ہمیں کیا سبق سکھائے گی، ہم بادشاہ کے گھر کے غلام ہیں۔ وہ لڑکی چلی گئی اور جا کر اس نے دنیا دیکھا، کوئی بیچارہ کس وجہ سے پریشان ہے، کوئی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، کوئی کچھ لیے، کوئی بیماری کسی سے مر رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں، کسی کے پاس دودھ کے پیسے نہیں، اور کوئی لباس پہننے سے تنگ ہے، کوئی سونے سے تنگ ہے، اس کے پاس چارپائی نہیں۔ سب کچھ شہزادی نے دیکھا۔ ابھی جنگلات وغیرہ دیکھ رہی تھی تو اس لڑکی کے باپ نے اسے دیکھا اور وہ بھی نہ پہچان سکا اور کہنے لگا بیٹا آج مجھے پیسے ملے ہیں اور میں آج آپ کو اچھا سا کھانا کھلاتا ہوں۔ شہزادی اس کے ساتھ چلی گئی اور مزے کا کھانا کھایا، اور اس طرح کئی دن اس کو اس طرح باہر جنگل میں گھومتے ہوئے گزر گیا۔ وہ لڑکی جو عام لڑکی تھی، اس نے سوچا کہ میں شہزادی کو کسی طرح محل کے اندر نہ آنے دوں، میں خود ہی یہاں پہ رہوں ہمیشہ کے لیے، یہ بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی پلان بنایا جائے۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکے شہزادی پر چوری کا الزام لگایا جائے، اس لیے اس نے ایک چور کو بلایا اور کہنے لگی کہ یہ ایک زمراد ہے، اس کو لے جائیں اور لڑکی کو اس طرح پھنسائیں کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ چور کہنے لگے ٹھیک ہے،
لڑکی ابھی جنگل سے واپس آ رہی تھی، چور اس کی لڑکی کے ٹکر ماری اور وہ نیچے گر گئی۔ اس نے انتہائی چالاکی کے ساتھ وہ زمراد تھا اس کو شہزادی کی جیب میں ڈال دیا اور کہا، بعد میں کہنے لگا میری چوری ہو گئی، زمراد چوری ہو گیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ آپ میری تلاشی لے لیں۔ اس نے تلاشی لی تو اس کی جیب میں سے زمراد نکل آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس لے گیا، کہنے لگے تم نے چوری کی ہے، اب اس کی سزا آپ کو بادشاہ ہی دے گا۔ وہ بادشاہ کے محل میں گئی تو وہ عام لڑکی نے شہزادی کو کہا کہ اس نے چوری کی ہے، لہذا اس کو جیل میں ڈال دیں۔ اس نے شہزادی کی ایک بھی نہ سنی اور اسے شہزادی کو جیل میں ڈال دیا، اور اس سے وہ بہت خوش ہوئی کہ میں نے ہمیشہ محل میں رہنے کا مجھے موقع ملا ہے اور میں ہمیشہ ہنسی خوشی رہوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد وہی چور شہزادی کے پاس قید خانے میں آیا اور پولیس والوں نے مارا بہت زیادہ۔ تو شہزادی اور چور ادھر بیٹھے تھے، شہزادی کہنے لگی کہ میں بھی اس طرح اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ چور کہنے لگا، آپ گھبرائیں مت، میں آپ کے لیے یہاں آیا ہوں، یہ آپ کا زمراد ہے اصلی والا، اور جو شہزادی کے پاس جو نقلی شہزادی بنی ہے اس کے پاس تو نقلی ہے۔ ہم کیوں نہ ہو جب بادشاہ کو ملے اور جا کر حقیقت بتلائیں۔ ایک دن بادشاہ پنچایت لے کر بیٹھا تھا، عدالت لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کے فیصلے کر رہا تھا، اور شہزادی اور 7 سپاہی بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہنے لگا، آپ کی تو شکل میری بیٹی جیسی ملتی ہے، آپ ہو بہو میری بیٹی ہو۔ وہ شہزادی کہنے لگی، جی ابا جی ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی یہ کوئی اور لڑکی ہے، میں نہیں ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا، یہ کیسی؟ وہ اس پر الزام لگاتی رہی، وہ اس پر الزام لاتی رہی، کافی دیر گولہ باری ہوتی رہی۔ لفظی گولہ باری کے بعد شہزادی نے کہا، آپ اس طرح کریں کہ اس لڑکی کے والد کو بلائیں اور وہ آ کر آپ کو سچ بتائے گا۔ وہ عام لڑکی کہنے لگی، نہیں میرے تو باپ آپ ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، آپ خود اپنی بیٹی کو دیکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ اور اس کے باپ کو بلایا۔ باپ جب دربار میں آیا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ میری بیٹی کو بچپن میں چوٹ لگی تھی جس کا اس کی ٹانگ پر ابھی بھی نشان ہے، وہ نشان دیکھ لیں۔ بادشاہ نے شہزادی کو کہا، آپ اپنا نشان دیں۔ انہوں نے کپڑا اٹھایا تو کوئی نشان نہ تھا۔ عام لڑکی کا جب کپڑا اٹھایا تو اس کی ٹانگ پر وہ نشان تھا، جس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اس لڑکی کو قید میں ڈال دیں۔ جب بادشاہ اسے قید میں ڈالنے لگا تو شہزادی کہنے لگی، ابا جی اسے معاف کر دیں، یہ غربت سے تنگ آ کر اس نے ایسا کھیل کھیلا ہے، میں باہر دنیا کے حالات دیکھ کر آئی ہوں، لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں، فاقے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ اپنی سلطنت کا درست کیجیے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، لوگوں کے رحم کے ساتھ رہنے لگا اور لوگوں کے دکھ درد میں ان کا شریک ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی سلطنت اور بڑی ہو گئی اور آیا اور مضبوط ہو گئی، اور کچھ دیر بعد بادشاہ مر گیا، شہزادی ملک کی بادشاہ بن گئی، ملکہ بن گئی۔ تو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔